اور فرمایا ہماری آزمائش کا پہلا پرچہ ہے خوف۔ پہلا پرچہ کیا ہے؟ خوف و ہراس۔ کبھی آپ کو کاروبار کا خوف ہوگا، آج جہاں لوگ بیٹھے ہوں ایک ہی بات ہوتی ہے جی مہنگائی بڑی ہوگی، پتہ نہیں بڑھنا کی ہے، کیوں جی کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ یہ خوف ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتے میں آزما رہا ہوں تمہیں، میرے اوپر اعتماد کرو کچھ بھی نہیں بنے گا، اللہ پہ بھروسہ کرو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ جو چیزیں آج ہمارے ہاں ہزاروں میں ہو گئی، ہمارے بڑے جب باتیں بتاتے تھے تو یہ روپیوں میں ہوتی تھی، کیوں جی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بوڑھے، ان سے پوچھ لیں وہ کہیں گے جی 1 روپے کلو ہم نے دیسی گھی خریدا ہے، کیوں جی ایسے بندے ہیں نا جی۔ تو اس وقت جب 1 روپے سے 2 روپے ہوگا، مہنگائی بڑی ہوگی پتہ نہیں کیا ہوگا، تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ہو جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ آزمائش ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں جب خوف و ہراس تمہیں گھیر لے ہماری طرف رجوع کرتے ہو یا کسی اور طرف منہ کرتے ہو۔ حضرات صحابہ کرام کو خوف و ہراس نے گھیرا، مدینے کا گھیراؤ ہو گیا، اور بظاہر نظر آتا تھا کوئی رستہ نہیں ہے یہاں سے نکلنے کا۔ حضرات صحابہ کرام سے جو اندر منافقین تھے نا مدینہ میں رہتے، انہوں نے کہا جی اب کیا بنے گا جی، مر گئے ہم تو صحابہ نے جواب دیا حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے بس۔ اور اللہ فرماتے جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے میں بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتا، پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اس پہ بھروسہ تو کرو۔ تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کفار کے دل میں رعب ڈالا، اور انہوں نے خود ہی گھیرا چھوڑا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ خوف و ہراس یہ کیفیت چلتی ہے۔ حضرات علماء کرام اب آپ کہیں گے جی ہم تو ہے نہیں، یہ تو لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارے لیے بھی بعض نمازی جو ہیں وہ خوف و ہراس کا ذریعہ بنے ہوتے ہیں، بنے ہوتے ہیں یا نہیں بنے ہوتے ہیں جی؟ چندہ دینے والے بعض خوف و ہراس ہی بنے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ آزمائش ہے آپ کی، اور یہ قانون ہے اللہ کا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے ہم نے مجرم کھڑے کیے ہیں، انبیاء کے لیے ہم نے مجرم خود کھڑے کیے ہیں۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت کا شعر ہے نا، حضرت نے اپنے دشمنوں کے لیے کہا یہ ان کا منہ تھا کہ میرے منہ کو آتے، یہ ان کا منہ تھا کہ میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں جو عالم دین منہاج النبوہ، نبوت کی لائن پہ کام کرے گا، اس کے مخالف اس کے محلے میں سے، اس کے نمازیوں میں سے کھڑے ہوں گے، اور جو صرف دال روٹی کے چکر میں رہے گا سب اس کی تعریف کریں گے، واہ 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 کیا حضرت صاحب ہے، تمہیں اس کا مخالف نہیں ملے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں حق کی نشانی یہ ہے کہ اس کی مخالفت ہوگی۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ضیاء القاسمی مرحوم، ہم حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم دین تشریف لائے، کہنے لگے جی پورا گاؤں جو ہے نا میری بڑی تعریفیں کرتا، واہ حضرت صاحب واہ واہ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، بڑی میری عزت ہے وہاں پر حضرت آپ تشریف لائیں۔ حضرت سنتے رہے، ہم بھی پاس بیٹھے تھے۔ حضرت بڑے آرام سے فرمانے لگے لگتا ہے تم نے ان کو توحید نہیں سنائی، اگر تو ان کو توحید سناتا، ارے نبیوں نے توحید سنائی، انہیں پتھر پڑے ہیں، تو کس بھاگ کی بولی ہے؟ انبیاء کو پتھر پڑے ہیں یا نہیں پڑے؟ طائف کی وادی کے اندر میرے محبوب کا جسم اطہر زخمی ہوا ہے، میرے کملی والے پیغمبر کا رخ انور زخمی ہوا ہے، حضور کا مقدس خون دھرتی کے اوپر بہا ہے۔ فرمایا جب توحید بیان کرنے پہ میرے محبوب کو پتھر پڑے ہیں، اگر تو محبوب کے طریقے پہ چلتا تو تیری مخالفت بھی وہاں ضرور ہوتی۔ حضرات علماء کرام یہ آپ کے لیے حوصلے کی بات ہے، حوصلہ نہیں ہارنا۔ جو عالم دین حق بیان کرے گا اس کی مخالفت ہوگی، یاد رکھنا، کیونکہ وہ نبی کی لائن پہ چل رہا ہے، منہاج النبوہ، اس لائن کے اوپر چل رہا ہے، اس کی مخالفت ہوگی۔ اور جس کی مخالفت نہیں ہے یاد رکھنا وہ حق کا کام بھی نہیں کر رہا، فارغ ہے وہ، تو خوف و ہراس کی کیفیت بنے گی۔
کبھی کاروباری طور پہ آپ کو خوف ہوگا، کبھی اپنی جان کا خوف ہوگا، کبھی اپنی اولاد کا خوف ہوگا، کبھی اپنے مستقبل کا خوف ہوگا، یعنی کسی نہ کسی خوف کی کیفیت طاری ہوگی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں مقصد صرف اتنا ہی ہے، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں ان غموں میں الجھ کر پاگل ہو جاتے ہو یا ان غموں سے ہٹ کر میری طرف رجوع کرتے ہو۔ فرمایا جب میری طرف رجوع کرو گے تو ہم خوف و ہراس کی کیفیت سے تمہیں نکال دیں گے۔ مولا کی طرف رجوع کرو۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آزمائش قیامت تک ہے، ہم کریں گے تو تھوڑی سی لیکن کریں گے سب کی، کریں گے سب کی۔ اگر آپ یہ کہیں جی میری نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہوگی۔ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا آزمائیں گے خوف سے، خوف و ہراس پھیلے گا، بیماری کا خوف پھیل گیا جی کرونا ہو جانا ہے، جی وہ ماسک لگا کے پھرتے ہیں۔ اچھا یہ ماسک آپ کو کرونا سے بچا لے گا؟ یہ بیچارہ تو خود دو سہاروں پہ کھڑا ہے، اگر آپ کے کان کے قریب سے کینچی سے اس کو کاٹ دے گی تو دڑم زمین پہ گرے گا، گرے گا یا نہیں گرے گا؟ تو جو خود سہاروں پہ کھڑا ہے وہ تمہیں کیا سہارا دے گا؟ تو کرونا سے کون بچائے گا بھائی؟ اللہ۔ بولو بولو کون بچائے گا؟ اور جنہوں نے زیادہ وہ کیا نا وہ زیادہ مبتلا ہوئے ہیں اس میں، ہیں جی؟ کہتے جی مولویوں نے مانا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے مولویوں کو ہوا بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو بیماریوں سے کون بچاتا ہے؟ اللہ۔ سارے بولو کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتے ہیں۔ بیماری بالکل اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہنا کہ جناب ہم اس کی وجہ سے بچ جائیں گے، اس کی نہیں، ہاں حفاظتی تدابیر کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن اعتماد کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ کے اوپر، وہ ہمیں بچانے والا ہے۔ تو خوف و ہراس کبھی بیماری کی شکل میں پھیلے گا، کبھی کسی شکل میں پھیلے گا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہماری طرف رجوع کرتے ہو یا نہیں، کہیں اسی خوف میں تو نہیں مر جاتے؟ نفسیاتی مریض ہو گئے لوگ، پاگل ہو گئے لوگ۔ ہم ایک مینٹل ہاسپٹل میں گئے، ایک ہمارے عرب والا کا مریض تھا وہاں پتہ کرنے کے لیے، تو میں باہر بیٹھ کے ادھر لاہور میں میں باہر بیٹھا کچھ مریضوں سے انٹرویو کرنے لگا، تو وہاں وہ کیمرہ لگا ہوا تھا، پروفیسر صاحب اندر میری گفتگو سنتے رہے، تو انہوں نے کہا جو میرے ساتھ تھے وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، یہ آپ کے ساتھ جو ہیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے مولانا صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو اندر بلاؤ، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے جی آپ اندر چلے۔ میں نے کہا جی میں نے تو چیک نہیں ہونا، میں تو ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے۔ کہتے ہیں جی پروفیسر صاحب کہتے جی میں نے ملنا ہے۔ میں نے کہا بھی مجھے تو جانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ کہہ رہے ہیں ملنا ہے۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں اندر۔ ہم چلے گئے تو میں نے کہا جی میری تو آپ سے کوئی ملاقات نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے، آپ نے جو گفتگو ہمارے ان مریضوں سے کی ہے، جو ان کو حوصلہ دیا ہے، میں 2500 روپے لے کر 5 منٹ صرف یہی گفتگو ان کو سناتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی بالکل۔ 2500 روپے لے کر 5 منٹ صرف یہی گفتگو، یہ حوصلہ ان کو سناتا ہوں جو آپ نے مفت میں میرے سارے مریضوں کو سنا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے محترم سامعین، میں نے ان کو یہی بتایا کہ جس وجہ سے تم پاگل ہو رہے ہو یہ سب آزمائشیں ہیں، اللہ سے لو لگاؤ، حق تعالیٰ جلد یا بدیر نکال دیں گے تمہیں اس سے۔ اور یہ عادت اللہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ حق تعالیٰ بندے کو زیادہ لمبا عرصہ مصیبت میں نہیں پھنساتے، تھوڑی دیر کے بعد نکال دیتے۔ ہاں جو مولا کا دروازہ چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چلا جائے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ مخلوق کی طرف منہ کر کے پھر اس کو دھکا دے دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے انہی سے مشکلیں حل کرا لو۔ پھر وہ پھرتا رہتا ہے ساری عمر، ہاں ساری عمر پھرتا رہے، پھر اس کی مشکلیں حل ہی نہیں ہوتی۔ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جزا دینے